کسی نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل کیوں بنایا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے خود دیا، لِأَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى النِّيرَانِ وَوَلَدُهُ إِلَى الْقُرْبَانِ وَمَالُهُ إِلَى الزَّيْفَانِ وَقَلْبُهُ إِلَى الرَّحْمَانِ. اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل، اپنا دوست اس لیے بنایا کہ اپنی ذات کو آگ میں جھونکنے کے لیے پیش کر دیا، اپنے مال کو مہمانوں کے لیے پیش کر دیا، اپنے قلب کو رحمان کے لیے پیش کر دیا، اور اپنے بیٹے کو اللہ کی ذات کے لیے پیش کر دیا. جب اللہ نے مانگا تو یہ سب چیزیں انہوں نے پیش کر دی، تو اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا. اللہ فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے ان سے یہ کہا کہ اسلم، اپنی گردن جھکا دو. قال ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنی گردن اس ذات کے آگے جھکا دی جو تمام عالمین کا رب ہے. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ووصى بها، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے کی. کیا وصیت کی؟ یا بنیہ، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یا بنیہ امر ادورر شلے، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، دین اسلام کو. فلا تموتن، تو تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، الا مگر اس حالت میں وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا. اب تمہاری موت حالت اسلام میں آنی چاہیے. یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو مرتے وقت وہ یہودیت کے اوپر مرے تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اس بات کی تاکید کی تھی کہ یہودیت پر قائم رہنا. آگے اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے اس بات کی، اس دعوے کی نفی کر رہے ہیں. یہودیوں نے اس بات کو مان لیا، پھر یہ کہا کہ چلو ہمیں فخر تو ہے کہ ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں، ہمیں ان بزرگوں سے ابراہیم اور یعقوب اور کی نسبت ہے، تو ہمیں ان کی نسبت سے فائدہ ہوگا. یہاں آگے جو آیت آ رہی ہے اس کا بھی رد ہو گیا کہ اللہ کے یہاں نسب کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اعمال صالحہ، تقوی، طہارت، ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے خاندان کو جمع کر کے فرمایا تھا، اے بنو ہاشم، میرے ہاں اعمال لے کر آؤ، جس کے پاس اعمال نہیں ہے اسے نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب آگے آیت سنیں، پھر سن لیں یہودیوں نے کیا کہا کہ یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، مرے، تو وہ یہودیت پہ مرے تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہی کہا تھا کہ تم یہودیت پر قائم رہنا. اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہے ہیں، اس کی نگیشن فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر، جب آئی یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، کیا تم ان کے پاس موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، وہ بولے، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہا کا،
آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، جو کون تھے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق تھے، الہا واحدہ، وہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے اور ہم بھی ایک اللہ کو مانیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو یہودیوں نے جو بات کہی اللہ نے اس کی تردید فرما دی، اس کی نگیشن فرما دی کہ تم کہتے ہو یعقوب علیہ السلام جب انتقال فرما رہے تھے یہودیت پر مرے تھے اور اپنے بیٹوں کو کہہ رہے تھے یہودیت میں رہنا، نہیں، انہوں نے تو یہ کہا تھا اپنے بیٹوں سے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے اوپر رہنا اور اسی معبود کی عبادت کرنا جو معبود ہے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا۔ ان کے بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ یہودیوں کو اپنے نسب کے اوپر بڑا فخر تھا، ہم اللہ کی اولاد، ہم نبیوں کی اولاد، ہم کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت کی ٹھیکیداری ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان کا نام مت لو، تلک امتن، وہ تو ایک امت تھی، لوگ تھے، قد خلت، وہ گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ جی ہم کون ہیں؟ جی ہم آل رسول ہوتے ہیں، ہم رسول کی اولاد میں سے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم باجماعت نماز نہیں پڑھیں گے، ہم شریعت کا کوئی حکم نہیں مانیں گے۔ کون؟ کیوں جی ہم سید ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امت قد خلت، اور سید تو حسین تھا۔ سید کون تھا؟ حسن تھا۔ سید تو حسین تھا جس نے کربلا کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی ظہر کی۔ میں قرآن بتا رہا ہے، یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے نام کے اوپر فخر نہ کرو۔ تم کیا کرتے ہو؟ تم کیا کرتے ہو کہ میرا دادا بہت بڑا حاجی نمازی تھا۔ اچھا جی، تم کیا کرتے ہو؟ میرا پردادا بڑا اللہ والا تھا۔ تلک امت قد خلت، وہ لوگوں کا ایک گروہ تھا، وہ چلا گیا۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے کمائے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم اعمال کر رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی یہودیوں کا جو نسلی غرور اور آبائی فخر، جو اس وجہ سے ان کے اندر جو سرکشی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جماعت، ہر فرد کا اپنا ایک عمل ہے۔ ہاں جی، سپارہ ختم کرنا ہے، نماز جب بھی ہو۔ وَقَالُوا اور وہ کہنے لگے، یہودیوں نے کہا کونوا ہودن او نصارا، یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ کونوا ہودن، یہودی ہو جاؤ۔ نیچے آواز نہیں جا رہی؟ جی ہائے ہائے بھائی، یہ لاؤ اب بیٹری کی کہاں سے بیٹری لائے؟ یا اللہ، ہم سب کے حال پر اب میری زبان پھر کڑوی ہو جاتی ہے، سمجھے؟ پھر وہ اللہ رسول بیان کرتے کرتے پھر میں اب یہ بیٹری کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے بیٹری ڈالی؟ پیچھے پڑی